کیا ہمارے علماء کرام کا صرف یہی ایک فوکس رہ گیا ہے کہ وہ قندیل بلوچ اور حریم کو جو ہے وہ تبلیغ دین کریں، یا وہ فلم انڈسٹری یا بالی ووڈ یا لالی ووڈ میں کریں؟ میں نہیں کہہ رہا نہ کریں، اور لیکن کوئی طریقہ تو کار ہوتا ہے نا. لیکن جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں جو کہ آپ کی بیٹیوں کی عمر کی بچی ہے، اس کو آپ یہ بھی بتائیں گے کہ ہم نے رات کہاں گزاری ہے اور دن کا ناشتہ کہاں پر کیا ہے؟ یہ لغو، یہ ان کے فالتو اور فضول گفتگو جو ہے، یہ کسی عالم دین کے منہ سے جب سنتے ہیں تو میرا رد عمل شرم کے ساتھ سر جھکانے کے علاوہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے، کیونکہ میں اگر رد عمل کروں گا تو علماء کرام کہیں گے کہ جناب آپ نے ایک عالم فاضل آدمی مفتی جس کے فتوے پہ لوگ نکاح کرتے ہیں، جو لوگوں کی طلاقوں کے فیصلے سناتا ہے، آپ نے ایک عالم کے خلاف بات کی. میں عالم کو عالم تب کیوں نہ مانوں جب اس کا کردار جو باہر کی ایک آنے والی بچی کے ساتھ ہو، اپنے گھر میں رہنے والی بیٹی کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو. اگر کردار نہیں ہے تو آپ کیسے عالم ہیں؟ حضور اقدس حریم شاہ لے کر گئیں پھر میرے مفتی صاحب کو ایک ہوٹل میں جو حریم کا دوست تھا، اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ ذرا غور کیجئے گا کہ اگر آپ مس کر جائیں، کیونکہ آپ شریف لوگ ہیں میری طرح کے، آپ یہ جو فرینچ ہے نا، یہ فرینچ شراب کی بات ہو رہی ہے. جو ریڈ ہے نا، سرخ، یہ ریڈ وائن کی بات ہو رہی ہے. اگر ریڈ وائن پینا علماء کرام کے لیے جائز ہے تو پھر یہ فتویٰ جو ہے یہ سب کے اوپر لگنا چاہیے، صرف مفتیوں کے اوپر نہیں. غور کیجئے کہ یہ جو گفتگو کا ہے طریقہ کار، وہ یہ ہے کہ جناب میں کون سی شراب کو پسند کرتا ہوں، شراب حرام ہے یا نہیں ہے، اس کا فتویٰ بھی مفتیوں نے دینا ہے. وہ شیطان کا فعل ہے کہ نہیں، یہ بھی فتویٰ انہوں نے دینا ہے. لیکن کیا یہ گفتگو ایک عالم دین کی بنتی ہے؟ میری سمجھ سے یہ بار بالکل باہر ہے کہ یہ کیسی گفتگو ہو سکتی ہے. تیسری چیز یہ کہ اگر یہی کام ہے علماء کرام کا، علماء دین کا اور علماء حق کا، میں تو علماء سو بھی نہیں کہہ سکتا، کہ وہ خواتین کے بارے میں یہ تذلیل کریں، میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات، بلکہ معافی نہیں، معافی میں واپس لے لیتا ہوں، وہ تذلیل کریں عورتوں کی، یہ کہ میرے پاس ان عورتوں کا بیٹھنا ان کے لیے عزت کی بات ہے کہ عورتیں آئیں اور میرے پاس بیٹھیں، عالم دین کہہ رہا ہے. اور ہم جیسے ناچیز لوگ اگر ایک مجرم عورت کو منحوس بھی کہہ دیں تو ہم پہ فتویٰ لگ جاتا ہے کہ آپ نے عورت کی تذلیل کی ہے. یہاں پہ کوئی آواز مفتیوں سے، ممبروں سے، حکومت سے کیوں نہیں اٹھ سکتی کہ آپ جب عورت کی تذلیل کر رہے ہیں تو آپ کو مفتی اور ممبر کا حق کس نے دیا ہے؟ اب دیکھیے اس کا ایک رد عمل کہ اگر یہی بے بسی ہو جائے ان تعلقات سے، آپ نے تماچا لفظی طور پہ نہیں، فزیکلی کھایا، اس کو کیپچر کرایا اور اس کو آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک آگ کی طرح دیکھا. یہ علماء حق ہیں؟ دیکھیے، شیطان مت بنو، ابلیس مت بنو. یہ جو خاتون ہے اس کے لباس پہ ہو سکتا ہے کسی مفتی کو اعتراض ہو، لیکن اس کی گفتگو میں کتنا ایک انٹلیکٹ ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ شیطان کے پاس بھی بڑا علم ہے. وہ طنز کر رہی ہے مفتی صاحب آپ کو، اور آپ اس کے اوپر مسکرا رہے ہیں، اور آپ اپنے امامے کو سر پہ رکھ کے اس کے بعد ایک پروگرام میں جانا چاہ رہے ہیں. اگر یہی دلیل ہے علم پھیلانے کی، یہی دلیل ہے ایک عالم حق ہونے کی، اگر یہی دلیل ہے ایک مفتی کے سرٹیفائیڈ مفتی ہونے کی، تو پھر جو باقی مفتی صاحبان ہیں کیا وہ اپنے ساتھ مفتی کا لقب آج کے بعد لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ یہ ان کی چوائس ہے کہ وہ کیا چریں. لیکن قندیل سے حریم تک کا سفر جو ہے، حریم شاہ تک کا جو سفر ہے، اس میں سے کوئی ایک وقت مجھے ایسا بتائیے کہ حضرت محترم نے جن کے فتوے ہم نے سنے اور ہم نے ان کی باتوں پہ یقین اور ایمان کیا ایک عالم دین سمجھتے ہوئے، انہوں نے ذرا یہ ویڈیو دیکھیے اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. یہ جو کا جملہ تھا کہ ہی از ٹو گڈ، وہ مفتی صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ ہی از ٹو گڈ. آپ کو انگریزی آتی ہے؟ اگر آپ کو انگریزی آتی ہے اور آپ اس بات کا جملے کا مطلب سمجھتے ہیں تو خدا کے واسطے اس کو اپنے دل کے اندر بند کر کے تالا لگا دیں، کیونکہ اس کا والہانہ فوش ترین مطلب ہے جو کہ خاتون استعمال کرتی ہے. کہ مفتی صاحب کی گود میں بیٹھی ہوئی خاتون یہ جو بات کر رہی ہے، اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد حریم شاہ پٹھان ہے، میں اس کی اس لیے عزت کرتا ہوں تاکہ لوگ اس کو مارے نہ. کیا آپ کے ساتھ خواتین جو رہتی ہیں ان کا انجام قتل ہوتا ہے اور آپ مبینہ طور پہ اس میں نامزد ہونے کے بعد بچ جاتے ہیں؟ لیکن
ایمانداری کی بات یہ ہے کہ حضور اقدس جو فتوے میرے پہ لگ سکتے ہیں ایک نامحرم کے ساتھ، وہی چیزیں قرآن اور حدیث کے حوالے اگر بنا کے کہے جائیں تو ان کو آپ ایمان اور ایک مفتیانہ کلام سمجھتے ہیں. میں ایئر ہوسٹسز کو دیکھتا ہوں اس لیے کیونکہ اللہ حسن ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون، اگلا جملہ جو انہوں نے ٹانگوں والا کہا وہ میں بولتا ہی نہیں. لیکن کیا یہ بات صرف پاکستانی عورتوں تک مکمل ہو گئی؟ نہیں، یہ پاکستانی عورتوں تک نہیں مکمل ہوئی.